الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين النكاح والسواك والتعطر والحياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيرورة في الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في نصفه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليكم بالصيام فإنه لكم وجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله أصوم وأفطر أصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، محترمات خواتین، مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری دین اسلام اپنے فضل خاص سے عطا فرمایا ہے. ہمارا دین ہر لحاظ سے کامل اور مکمل دین ہے، اور ہمارا دین فطرت ہے. انسان کی ہر طرح کی ضرورتوں اور تقاضوں کی تکمیل کا نظام بنانے والا، بتانے والا دین ہے. اس دین کا ایک ایک حکم، دین کا ایک ایک جز انسان کی راحت، سکون، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے. انسانیت اور ایک انسان کو جو چاہیے، جو اس کی حقیقی ضرورت ہے، وہ ہمارے دین نے انسان کو عطا کر دیا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج ایک طبقہ انسانیت کو انسانیت کے نام پر دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے. انسانی حقوق کے نام پر انسان کی حق تلفیوں میں لگا ہوا ہے. انسانی حقوق کے نام پر انسانی تقاضوں کو پامال کرنے اور فطرت کو مسخ کرنے کے لیے کمر بستہ ہے. آج مغرب انسانیت دشمنی پر اتر آیا ہے. انسانیت کی مفاد کی ہر چیز سے اسے چڑ ہے، اور انسانیت کی دشمنی کی ہر چیز سے اسے محبت ہے، اور وہ اس کو فروغ دینے میں لگا ہوا ہے. آپ اگر غور کریں گے تو آج مغرب جس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اور ہمارے غریب ممالک کے حکمران اور ان کے راتب خور، وظیفہ خور لوگ مغرب کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اس ایجنڈے کا ایک ایک جز فساد پر، بد امنی پر، انسانیت کے بے سکونی پر اور انسانیت کی بربادی پر مشتمل ہے. ایک ایک ایجنڈے کا ایک ایک جز. آپ اگر غور کریں گے اور دیکھیں گے، حیا انسان کی زینت ہے. مغرب حیا دشمنی پر اتر آیا ہے، وہ بے حیائی چاہتا ہے.
امن انسان کی ضرورت ہے۔ مغرب فساد پر اتر آیا ہے اور وہ دہشت گردی کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں کو تاخت و تاراج کر چکا ہے، امن تہوبالا کر چکا ہے، خوشحال ملکوں کو بدحال کر چکا ہے، آباد ملکوں کو ویران کر چکا ہے۔ آزادی مذہب کا خوبصورت عنوان اختیار کر کے مذہب اسلام کو قتل کیا جا رہا ہے، مذہب اسلام کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آزادی کے نام پر فلسطین اور کشمیر اور ان جیسے دنیا کے کئی مظلوم خطوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، ظلم کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ عورت کی آزادی کے نام پر عورتوں کو برباد، بے گھر، بے ور اور مادر پدر آزاد کر کے معاشرے میں بے سہارا کر رہا ہے۔ آزادی اظہار رائے کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی توہین ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو، دوسرا رج کر امت مسلمہ کو تڑپا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، کبھی قرآن کو جلاتے ہیں اور کبھی قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی اور آپ کے توہین آمیز خاکے چھاپتے ہیں۔ ایک عرصے سے خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے اور دنیا سے خاندانی رشتے ختم کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے ایجنڈے کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ان کی نمک خوار این جی اوز، آپ کے بیوروکریٹ، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بہت سارے افسران، حکمران اس ایجنڈے پر، ان کے ایجنڈے کے فروغ کے لیے ملک میں قانون بنا رہے ہیں، ماحول بنا رہے ہیں۔ ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال مارچ میں عورت مارچ ہوتا ہے، اور عورت مارچ کا ایجنڈا کیا ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو، عورت کی عورت سے شادی ہو۔ غیر انسانی، غیر فطری عمل کو فروغ دیا جائے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں باقاعدہ اس کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو مردوں کے خلاف، بیویوں کو شوہروں کے خلاف اب تک بھڑکایا جاتا رہا ہے۔ خود کھانا گرم کر لو، میں نہیں آؤں گی، حیا باختہ نعرے لکھ کر عورتوں کو سڑکوں پہ نکالا جاتا ہے۔ اور آج پاکستان سے جو ایک لڑکی پاپولر بنا کر یورپ میں منگوائی گئی تاکہ اس کی پرورش، تربیت اور اس کی ذہنی تربیت کر کے
اس کو پھر ملک پہ درآمد کر کے پاکستان میں بھیج کر پاکستان کا حکمران بنایا جائے، اس سے ایک بیان دلوایا گیا کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ اس لڑکی کو وہاں اسی لیے پروموٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ کی مستقبل کی یہ حکمران بنائی جائے۔ ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو پاکستان بھیجا جائے گا اور اس کو ایک اعلیٰ حکومتی منصب تفویض کیا جائے گا، وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اچھی طرح وہاں سے تیار ہو کر اور پاکستان کو پلیدستان بنا دیا جائے اور یہاں مغربی ایجنڈا مکمل نافذ کر دیا جائے۔ اور ایسے نوکروں، غلاموں، یورپ کے نمک خوروں کو وفا جتلانے کے لیے اور مہم چلانے کے لیے اور ذہن سازی کرنے کے لیے ایسے بیان دلوائے جاتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاقیہ بیان نہیں۔ آج آپ بی بی سی کی ویب سائٹ دیکھیں، پڑھیں، مغرب کے زیر سایہ ذرائع ابلاغ کو پڑھیں، دیکھیں، سنیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ اب ایجنڈا یہ ہے کہ دنیا سے نکاح کا خاتمہ کر دیا جائے، انسان کو مجرد بنا دیا جائے اور جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے انسان کو آزاد کر دیا جائے، بے راہ روی پہ ڈال دیا جائے، بدکاریوں پہ ڈال دیا جائے، بے حیائیوں پہ ڈال دیا جائے۔ اسی ایجنڈے پر مسلسل کام ہو رہا ہے۔ ملک میں نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ چلو، بدکاری کو فروغ دے دیا گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، بے حیائی کے آلات سستے ہیں، مفت ہے۔ چینی 110 روپے کلو، آٹا دیکھو گے تو 60-70 روپے کلو۔ جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کو دستیاب نہیں، فاقوں سے لوگ مر رہے ہیں، غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ سمجھنے کی باتیں، دنیا میں ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ ایک رواج ڈال دیا گیا ہے کہ ایک نعرہ لگا کر اسی برائی کو فروغ دو، جس برائی کی اصلاح کا تم نے نعرہ لگایا ہے اسی کو فروغ دو۔ انسانی حقوق کا نعرہ لگا کر انسانوں کی حق تلفی کرو، دہشت گردی کے خاتمے کا نعرہ لگا کر دہشت گردی کو فروغ دو، آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگا کر آزادی اظہار رائے کا گلا دبا کر مسلمانوں پہ ظلم کرو، تڑپا تڑپا کے مارو، رسول اللہ کی توہین وہ کریں اور یہ چیخیں تو چیخنے نہ دو، ان کو چلانے نہ دو، ان کی رائے کو دبا دو۔ عورت کے تحفظ کا نعرہ لگا کر عورت کو بے یار و مددگار کر دو، بے گھر کر دو، بے ور کر دو، وہ جب بڈھی ہو تو بے سہارا تڑپتی رہے فٹ پاتھوں پر، سڑکوں پر، گلیوں میں، ہسپتالوں میں، اس کی نہ شادی ہو، نہ اولاد ہو، نہ اس کو بھائی سنبھال سکے، نہ باپ سنبھالے، نہ بیٹا سنبھالے، نہ بیٹا ہو نہ اس کو سنبھالے۔ یعنی نعرہ کتنا خوبصورت، اور اس نعرے کے پس منظر میں عورت کا استحصال۔ اسی طرح پاکستان میں نعرہ آیا کرپشن کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف، جہاد، احتساب، اور کرپشن کے خاتمے کے نام پر کرپشن کے سارے ریکارڈ پہلے ٹوٹ گئے، سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ این آر او نہیں دوں گا اور پھر این آر او دے دو،
یہ دنیا کا عجیب ایک ماحول بن گیا ہے کہ جھوٹ کو سچ کہو، باطل کو حق کہو، اور اتنا جھوٹ بولو کہ اس کو سچ بنا کر پیش کر دو۔ اور آج اس پر کام شروع ہوا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹنرشپ ہی کافی ہے، بھائی والی ہی کافی ہے۔ یہ ایک لڑکی سے، کنواری لڑکی سے، پاکستانی لڑکی سے، پٹھان لڑکی سے، جو غیرت مند قوم تھی، اس قوم کی لڑکی سے یہ بیان دلوا کر نکاح کے خلاف اب ایک منظم تحریک شروع کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، یہ انسانیت سے دشمنی ہے۔ نکاح کا خاتمہ انسانیت دشمنی کا نام ہے۔ کیوں؟ نکاح ایک مرد اور ایک عورت کے جائز اور قانونی تعلق کا نام ہے۔ نکاح گھروں کی آبادی کا نام ہے۔ نکاح انسانی نسل کی بقا کا نام ہے۔ نکاح انسان کے حسب اور نسب کے محفوظ رہنے کا نام ہے۔ نکاح رشتہ داریوں کے آپس میں پیدا ہونے کا نام ہے۔ نکاح خاندانوں کی محبتوں کا نام ہے۔ نکاح کتنا خوبصورت عمل ہے۔ نکاح حیا اور شرم کے فروغ کا نام ہے۔ نکاح پاک دامنی کا نام ہے۔ نکاح نظر کی حفاظت کا نام ہے۔ نکاح سکون اور اطمینان کا نام ہے۔ نکاح گھریلو زندگی کی تکمیل کا نام ہے۔ نکاح معاشرتی زندگی کی تکمیل کا نام ہے۔ اور نکاح انفرادی زندگی کے مکمل ہونے کا نام ہے۔ نکاح سے گھر آباد ہوتا ہے۔ اصل میں سمجھ یہ لیا گیا کہ نکاح صرف خواہشات کی تکمیل کا نام ہے۔ ان جاہلوں کو کیا پتا؟ قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ نکاح صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں دیا گیا۔ محسنین غیر مسافحین، اللہ کہتے ہیں نکاح کرو گھر آباد کرنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے۔ نکاح کرو ایک دوسرے کے لحاظ کے لیے۔ نکاح کرو رشتوں کے پیدا کرنے کے لیے۔ نکاح کرو گے اولاد ہوگی، کوئی ابا بنے گا، کوئی امی بنے گی، کوئی چچا بنے گا، کوئی ماموں بنے گا، کوئی خالہ بنے گی، کوئی پھوپھو بنے گی، کئی رشتے وجود میں آئیں گے نکاح کی برکت سے۔ نکاح اس لیے کرو، نکاح صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتا۔ اور قرآن کہتا ہے نکاح تو سکون کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس نے تم میں سے تمہیں بیویاں دی ہیں۔ بیویاں سکون کا ذریعہ ہیں، اطمینان کا ذریعہ ہیں۔ اور اللہ نے اپنے غیبی نظام کے ساتھ خاوند اور بیوی میں محبت، رحمت، شفقت اور ایک دوسرے کے پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ ایک دوسروں کی ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ایک دوسرے کا خاوند اور بیوی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا دیا ہے۔ اور اسلامی ثقافت کے اندر خاوند کی ہر چیز بیوی پہ قربان اور بیوی کی ہر چیز خاوند پہ قربان۔ صرف خاوند اور بیوی پر قربان نہیں ہے، خاوند کی ہر چیز بیوی کے خاندان پر قربان، اور خاوند کی اور بیوی کی ہر چیز
خاوند کے خاندان پر قربان ہوتی. اس رشتے کے ساتھ دو رشتے جب جڑتے ہیں اس کے ساتھ بہت سے رشتے وجود میں بھی آتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دنیاوی اور اخروی نفع بھی پہنچتا ہے. جو لوگ نکاح کے دشمن بن گئے، بس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دوست بنا لینا ہے، لڑکی نے بوائے فرینڈ اور لڑکے نے ایک لڑکی کو دوست بنا لینا ہے، گرل فرینڈ. وہاں خدمت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں گھروں کی آبادی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں اولادوں کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں رشتہ داریوں کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں ایثار کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں رحمت و برکت کا کوئی تصور نہیں ہے. اس زنا کے اندر نحوست ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ سے بیزاری ہے، رب کی لعنت ہے، ایک دوسرے سے بغض ہے، ایک دوسرے سے عداوت ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، ایک دوسرے سے علیحدگی ہے. مشکل وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا، مرد پڑا پڑا تڑپ تڑپ کے اکیلے مرتا ہے، عورت تڑپ تڑپ کے اکیلے مرتی ہے. یہ اسلام کا نظام نکاح ہے کہ خاوند نے شادی کی، بیمار ہوا، مرتے دم تک بیوی نے وفا کی، بیوی بیمار ہوئی، مرتے دم تک خاوند نے نکاح کی، خاوند نے خدمت کر دی. خاوند کے لیے بیوی سکون اور بیوی کے لیے خاوند سکون کا ذریعہ بن گیا. یہ نکاح کی برکت ہے. اور قرآن نے تو یہاں تک کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. خاوند بیوی کا اوڑھنا بچھونا ہے، بیوی خاوند کا اوڑھنا بچھونا ہے. ایسا قریبی تعلق ہے. اس کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا. نکاح کے بغیر نہ انسان مکمل، نہ انسان کا ایمان مکمل. اس لیے نکاح کو دنیا داری نہیں ہے، نکاح عبادت ہے. نکاح عبادت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول بھیجے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا استثناء احادیث میں موجود ہے. ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے سب کو ہم نے بیویاں بھی عطا کی، بچے بھی عطا کیے، ہم نے ان کی شادیاں بھی کروائیں، ہم نے ان کے نکاح بھی کروائے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور نکاح کیا. نکاح کے بغیر انسان نامکمل ہے. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے رفیق حیات کا انتخاب کیا، تخلیق فرمائی، سیدہ حوا کو پیدا کیا. اور حضور علیہ السلام کی معروف حدیث ہے اربع من سنن المرسلین. 4 چیزیں سب نبیوں کی سنت ہیں، سب رسولوں کی سنت ہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی. یحییٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے پیدا ہی اسی طرح کیا تھا، سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہ عورتوں سے دور رہنے والے تھے، قرآن نے بتایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو شادی کا موقع نہیں ملا. ان کی عمر 30 سال تھی، وہ آسمانوں پہ چلے گئے. قرب قیامت میں واپس آئیں گے، وہ بھی نکاح کریں گے، ان کی بھی اولاد ہوگی. احادیث میں آتا ہے. اس لیے فرمایا 4 کام سب نبیوں رسولوں کی سنت. النکاح، نکاح کرنا سب نبیوں کی سنت. مسواک کرنا سب نبیوں کی سنت. خوشبو لگانا سب نبیوں رسولوں کی سنت. حیا اختیار کرنا سب نبیوں اور رسولوں کی سنت. جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تب سے نکاح کا سلسلہ شروع کیا.
اور دنیا کے سب کام مرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، نکاح ایسا مبارک عمل ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، قرآن کہتا ہے ہم جنت والوں کی جنت میں شادیاں کریں گے حور عین کے ساتھ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ جنت میں بھی اللہ بیوی عطا فرمائیں گے، لیکن جنت بھی ایمان والے کو ملنی ہے، اور نکاح پہ ایمان بھی ایمان والے کا ہے۔ خدا کا منکر، خدا کی منکر اور دین کے منکروں کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح ایمان والوں کے لیے، جنت بھی ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں دنیا میں بھی نکاح کرتے ہیں، اور ایمان والوں کا رب جنت میں بھی نکاح کریں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فرعون کی بیوی آسیہ کا نکاح مجھ سے ہوگا، سیدہ آسیہ کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، وہاں بھی نکاح ہوگا۔ چونکہ نکاح فطرت انسانی ہے، اور انسان اس فطرت کو چاہتا ہے، اور انسانی فطرت اس کو قبول کرتی ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، ہندوؤں میں بھی نکاح، یہودیوں میں بھی نکاح، عیسائیوں میں بھی نکاح، دنیا کے بہت سے مذاہب میں نکاح ہے رہا۔ آج اگر کوئی مغربیت کا نام لے کر نکاح کا انکار کرتا ہے، اور جو لونڈی آج نکاح کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہی ہے، پہلے تو اپنے باپ سے کہے کہ وہ نکاح کو ختم کرے، خود بھی تو نکاح کی پیداوار ہے یا کسی اور چیز کی پیداوار ہے۔ تو نکاح سکون کا ذریعہ، انسانی فطرت کی تکمیل، اور نکاح ایمان کی تکمیل ہے۔ یہ عادت نہیں، عبادت ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اس لیے حکم ہے اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد، چھپ چھپ کے نکاح نہ کرو، گج وج کے اعلانیہ نکاح کرو، مسجدوں میں کرو، اس لیے کہ عبادت کے لیے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ آج کل تمہارے شادی کلب ویسے بند ہیں، سنت کے مطابق مسجدوں میں نکاح کرو۔ ہمارے آقا نے 11 نکاح فرمائی، برکت والی چیز تھی تو حضور نے نکاح فرمائے۔ 9 بیویاں ایک وقت میں آپ کے نکاح میں رہی، اور نکاح تمہارے خاندانوں کی بقا کا ذریعہ ہے، تمہاری پہچان کا ذریعہ ہے۔ نکاح حسب اور نسب کی بقا کا ذریعہ ہے۔ آج تم لکھتے ہو فلاں ولد فلاں قوم فلاں، یہ قوم کیسے معلوم ہوئی؟ نکاح کے ذریعے، باپ کی شادی کے ذریعے۔ جہاں نکاح نہیں وہاں باپ کا کوئی نہیں پتہ ہوتا، جہاں نکاح نہیں وہاں دادے کا کوئی نہیں پتہ ہوتا، جہاں نکاح نہیں وہاں نانے کا کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ آج مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری برادریاں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں قبیلے دیے، ہم نے تمہیں برادریاں دی۔ شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے قبائل ہیں، تمہاری برادریاں نکاح کی برکت سے۔ حسب نسب نکاح کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ میرا نام زبیر احمد، میرے والد کا نام مولانا رشید احمد، ان کے والد کا نام مولانا عبد الخالق، ان کے والد کا نام الہی بخش، ان کے والد کا نام احمد بخش، ان کے والد کا نام میاں پلیا۔ یہ جو نسب چلتے ہیں
ہمارے آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والد کا نام عبداللہ، والد کے والد کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم، ہاشم کے والد کا نام قصی، قصی کے والد عبد مناف، عبد مناف کے والد کا نام قصی، قصی کے والد کا نام کلاب، کلاب کے والد کا نام مرہ، مرہ کے والد کا نام کعب، کعب کے والد کا نام لؤی۔ یہ پورا سلسلہ نکاح کی برکت سے محفوظ ہے۔ آج یورپ والوں کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہوتا، وہ تو کاغذات میں اپنے باپ کا نام نہیں لکھتے، اپنی ماں کا نام لکھتے ہیں۔ اس لیے بعض ملکوں میں وہاں یہ پوچھنا جرم ہے کہ اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ کہتے ہیں کسی سے باپ کا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس کو پتہ نہ ہو تو خام خواہ اس کو شرمندہ کرو گے۔ وہاں باپوں کا نہیں پتا، اور آپ سب کے آدم علیہ السلام تک اگر نسب محفوظ ہے وہ نکاح کی برکت سے۔ اور نکاح انسانی سلسلے کی بقا کا ذریعہ ہے۔ میں اور آپ پیدا ہوئے کیوں؟ ہمارے بڑوں نے نکاح کیا۔ ہماری اولادیں پیدا ہوئی کیوں؟ ہم نے نکاح کیے۔ ہماری اولادوں کی اولادیں پیدا ہوئی کیوں؟ انہوں نے نکاح کیے۔ نکاح ہے تو انسانی سلسلہ بھی باقی ہے، انسان باقی ہے۔ بقائے انسانیت کا مدار نکاح پر ہے۔ یہ ظالم انسان کے دشمن ہیں، دنیا سے انسانیت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس لیے نکاح کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نہ نکاح ہو نہ اولاد ہو۔ کتنے انسانوں کے قاتل ہیں یہ یورپین اور مغربی لوگ۔ عراق میں کتنے ہزار لوگوں کو قتل کیا، افغانستان میں امریکیوں نے، نیٹو نے کتنے ہزار لوگوں کو قتل عام کیا۔ آج فلسطین میں کتنے ہزار لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کشمیر میں کتنے ہزار قتل ہو چکے، فلسطین میں کتنے ہزار قتل ہو چکے، مصر میں کتنوں کو قتل کیا گیا، لیبیا یمن میں کتنوں کو قتل کیا گیا، شام میں کتنے لاکھ لوگ قتل ہوئے۔ ایک طرف سے قتل کرتے جاؤ اور پھر جنگ عظیم دوم میں کتنے لاکھ لوگ قتل ہوئے، ایٹمی دھماکوں میں کتنے لاکھ لوگ قتل ہوئے، ہٹلر نے کتنے لاکھ لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تم قاتل ہو، اور آج نکاح کے ذریعے انسان کو، انسانیت کو، انسانی نسل کو، انسانی سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ جب تک اللہ نے قیامت لانی ہے تب تک انسان دنیا میں رہیں گے، اور ذریعہ نکاح بنتا رہے گا۔ رشتہ داری کا وجود نکاح کی برکت سے۔ رشتہ داری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا نکاح کے ذریعے۔ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ کہتے ہیں رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، رشتوں کو نہ توڑو۔ اور رشتے کیسے جنم لیتے ہیں؟ نکاح کی برکت سے۔ بھائی نکاح ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے تو آگے رشتہ داریاں بنتی ہیں، اور دامادگی کی رشتہ داری کا ذکر بھی قرآن نے کیا، نسب کی رشتہ داری کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ نسبا وسہرا، اللہ کہتے ہیں کچھ رشتے ہم نے تمہارے ابے اور امے سے بنا دیے، کچھ رشتے ہم نے تمہاری بیویوں اور بیویوں کے شوہروں کی وجہ سے بنا دیے۔ سسرالی رشتے جنم لیتے ہیں نکاح کے ذریعے، نکاح کی برکت سے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کی ترغیب دی، قرآن نے نکاح کا حکم دیا۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ بے نکاحوں کا نکاح کرو۔ انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کر دی تاکہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو کوئی مشکل نہ ہو کہ اگر آپ کے گھر کوئی بیٹی کا سوال لے کر نہیں آیا
تو شعیب علیہ السلام نے خود بیٹی کا سوال دے دیا تھا، تم بھی خود دے دو. خود کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، صفورہ کا نکاح آپ سے کر دوں. اور اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا، تُوِی مَن تَشَاءُ مِنْہُنَّ، جس کو چاہیں رکھے، جس کو چاہیں نہ رکھے. کوئی مسلمان عورت اپنا آپ کو آپ پر پیش کر دے اور حضور قبول کر لیں، آپ حضور کی خصوصیت آپ کے لیے یہ جائز. پیغمبر نے خود نکاح کیے اور نکاح کی برکت سے قبائل کے قبائل مسلمان ہوئے. حضور نے جس جس خاندان میں شادی کی وہ خاندان اسلام کی طرف آتا چلا گیا. اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی، آپ نے چاروں کا نکاح کیا. 2 کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے تھا، انہوں نے طلاق دے دی، آپ نے آگے نکاح کیا. نکاح روحانیت کے خلاف بھی نہیں ہے، نکاح عبادت کے خلاف بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند صحابہ اور تھے، حضور کے گھر میں آئے، گھر میں تشریف لائے. حضور کے ازواج مطہرات سے آپ کے گھر کے معمولات کے بارے میں پوچھا. آپ رات کو کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں؟ یہ دروازہ کھول دو اب سائیڈ والا. نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے آپ کو بتایا کہ کبھی نفلی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے. رات کو کچھ حصہ سوتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، کچھ حصہ تہجد پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کأنہم تقالوہا. تو یہ جو پوچھنے والے تھے ان کو یہ اعمال کمزور لگے، تھوڑے لگے کہ یار حضور تھوڑے اعمال کرتے ہیں. پھر خود ہی کہنے لگے حضور کو تو اعمال کی اس لیے ضرورت نہیں کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں. غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. آپ کو تو اعمال کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم اعمال کریں گے. کیا کریں گے؟ ایک نے کہا میں پوری رات تہجد پڑھوں گا، بالکل نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں کبھی بیوی نہیں لوں گا، بس دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. رحمت عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سنتے ہوئے تشریف لائے. آپ نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ کہہ رہے تھے. تو میرے آقا نے اس کے بعد عجیب بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا سن لو میاں، سن لو، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں واللہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم للہ. پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا بھی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والی شخصیت بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں. مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑا کوئی عابد نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑا کوئی اللہ کے لیے وقت دینے والا نہیں ہو سکتا. سنو، باوجود کہ تم سب سے زیادہ میں معرفت والا، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ خوف خدا والا، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت والا، اس کے باوجود میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا معمول کیا ہے. انی اصوم و افطر اصلی و ارقد و اتزوج النساء فمن راغب عن سنتی فلیس منی. یہ حدیث کے لفظ ہے. باوجود ہے کہ میں تم سب سے زیادہ نیک ہوں،
سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، اس کے باوجود میں رات کا ایک حصہ نماز پڑھتا ہوں، ایک حصہ آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں۔ اصلی و ارقد، میں سوتا بھی ہوں، بشری تقاضے ہیں، سونا ضروری ہے رات کو، لیکن ساری رات بھی نہیں سوتا۔ میں رات کا ایک حصہ نماز بھی پڑھتا ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں، نماز تہجد پڑھتا ہوں، کچھ حصہ سوتا ہوں۔ اصوم و افطر، کبھی میں نفلی روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ہمیشہ روزے نہیں رکھتا، کبھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، شادی نہیں، شادیاں بھی کرتا ہوں، اور یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا دین ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کے نبی کی ہدایت ہے، یہی سب نبیوں کی سنت ہے، یہی میری سنت ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، جو میری سنت کو چھوڑتا ہے، جو میری سنت سے کٹتا ہے، جو میرے طریقے سے کٹتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نکاح حضور کی سنت، سب نبیوں کی سنت، اللہ کا حکم، عبادت، سکون کا ذریعہ، نسل کی بقا کا ذریعہ، حسب اور نسب کی حفاظت کا ذریعہ، پاک دامنی کا ذریعہ، نظر کی حفاظت کا ذریعہ۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعلیکم بالصیام فإنہ لکم وجاء، او کما قال۔ جوانو، اگر استطاعت ہے تو نکاح کرو، شادی کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہ پاک ہو جائے گی، گندی نہیں ہوگی نگاہ، نگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کردار بھی محفوظ ہو جائے گا، بد کرداری کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح تقوی پیدا کرتا ہے، گناہ چھڑواتا ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، انسانیت کا احساس پیدا کرتا ہے، نکاح رحمت لاتا ہے، اور نکاح شفقت لاتا ہے۔ یہ بچہ میرے پاس بیٹھا ہے، اس سے کیوں شفقت ہے؟ نکاح کی برکت۔ یہ میری اولاد کی اولاد ہے، اس لیے یہ بیٹھا ہے۔ حضور تو حسنین کریمین کو کندھے پہ اٹھا لیتے تھے، سجدے کے دوران اللہ کے نبی علیہ السلام کی پشت پر حسنین سوار ہو جاتے، آپ کا سجدہ لمبا ہو جاتا۔ یہ نکاح شفقت لایا ہے، یہ اولاد کے ساتھ جو شفقت پیدا ہوئی نکاح کی وجہ سے۔ اور میں نے بتایا، حضور نے فرمایا نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اذا تزوج العبد قد استکمل نصف الایمان، آدمی نے جب شادی کی تو اس نے آدھا ایمان تو مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی نصفہ، باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے، تقوی پیدا کرے، کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی، یاد رکھنا۔ ایک انسان کا پیٹ ہے، ایک انسان کی شرمگاہ ہے، اور ایک زبان ہے۔ بعض روایات میں دو چیزیں زبان اور شرمگاہ کو قرار دیا۔ اضمنوا لی ما بین لحیین وما بین رجلین اضمن لکم الجنہ، دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دو۔ کون سی؟ ما بین لحیین،
یہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی گارنٹی دو یہ زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، غلط نہیں بولے گی۔ وما بین رجلین، جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب نکاح سے آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا، ما بین رجلین کا مسئلہ حل ہو گیا، کردار تو آدمی کا صاف ہو گیا، باقی آدھا ایمان رہتا ہے۔ زبان پیٹ کے بارے میں تو فرمایا تم تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا فرما دیں گے، کامیابی مل جائے گی۔ اور اگر کوئی نکاح نہ کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ حضور نے صاف فرما دیا لا سیرورۃ فی الاسلام، ترک نکاح اسلام میں نہیں ہے، مخصوص صورتوں کے علاوہ جو علماء نے بیان کی ہیں، خاص حالات ہیں، خاص لوگ ہیں جن کے لیے نکاح کی اجازت نہیں۔ باقی فرمایا نکاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نکاح کرو، بچوں کا نکاح کرو، بچیوں کا نکاح کرو۔ آدمی کی معیشت میں کمال اور ذمہ داری بھی نکاح سے پیدا ہوتی ہے، اخلاق میں بھی بہتری اور کمال نکاح سے آتا ہے، معاشرت میں بھی بہتری اور کمال نکاح سے آتا ہے۔ اور نکاح کیسی خوبصورت عبادت، حضور علیہ السلام نے فرمایا نفقتک علی اہلک صدقۃ، تو کما کے لایا، تو نے بیوی پہ خرچ کیا، اللہ نے تجھے صدقے کا ثواب عطا کر دیا۔ دیکھو نا، ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب، اللہ نے تجھے صدقے کا ثواب عطا کیا اپنی بیوی کو کھلانے پر۔ یہ بڑا خوبصورت شریعت کا حکم ہے، اس کے خلاف کوئی بکواس برداشت نہیں۔ اور مسلمانوں، آج دنیا میں جتنی وبائی امراض آ رہی ہیں سب بے حیائیوں، بدکاریوں اور زنا کا نتیجہ ہے۔ نکاح سے اعراض، پارٹنرشپ کا معنی زنا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، انسانیت سوز چیزیں۔ اس لیے نکاح فطرت ہے، فطرت ہے انسان کی نکاح۔ آج سب کچھ فطرت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں مرد مرد سے شادی کرے، خلاف فطرت، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ کبھی کسی جانور کو دیکھا عورت عورت سے شادی کرے، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ اور نکاح کا تو معنی ہی ملنا ہے، نکاح کا لفظی معنی ہی ملنا ہے۔ دو خاندان مل گئے، دو برادریاں مل گئیں، دو فرد مل گئے، محبتیں پیدا ہو گئیں، مودتیں اور الفتیں پیدا ہو گئیں۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرو، نسلوں کا ایمان بچاؤ۔ اب ایمان پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، شوشے چھوڑ کر پھر ورک کیا جاتا ہے۔ اب یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی امی سے کہتی تھی نکاح نہیں کروں گی، بچے نہیں پیدا کروں گی۔ دراصل اسلام کے خلاف چومکھی جنگ ہے، اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ یہ کوئی مانے نہ مانے، ہر طرح سے جنگ ہے۔ اور مسلمان نما لوگ ان کے ایجنٹ ہیں، ان کی ایجنڈی کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ حضور کا نکاح ہوا حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ 6 سال کی تھیں، رخصتی ہوئی جب 9 سال کی تھیں،
آج آپ 9 سال کی عمر کی بچی کا کیا 12 سال کی عمر کی بچی کا بھی نکاح کریں جیل جائیں. یہ اسلام ہے؟ یہ قانون آپ کے ملک نے بنایا ہے. چھاپے پڑ جاتے ہیں. زنا پہ چھاپے نہیں پڑتے، نکاح پہ چھاپے پڑتے ہیں. خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو. ظالمو، مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے. بابا نکاح کی برکت سے اولاد ہوتی ہے، اور اولاد تمہارا دنیا کا بھی سہارا ہے، تمہاری آخرت کا بھی سہارا ہے کہ نہیں ہے؟ بچے کو حافظ قرآن بنایا، ماں باپ کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا. یہ بچے ہوئے حافظ ہوئے تو نور کا تاج تم نے پہنا. خاندان کے 10 آدمیوں کو حافظ قرآن جنت میں لے گیا. نکاح ہی نہ ہوتا، اولاد نہ ہوتی، حافظ نہ ہوتی، عالم نہ ہوتی، نیک نہ ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ آج کتنے لوگ ہیں جن کی اولادیں نہیں، آج ان کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کرتا. یہ سب نکاح کی برکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے ان احکام کو پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کے ان دشمنوں کو نیست نابود خائب و خاسر فرمائے. بے حیائی، بدکاری اور بے راہ روی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین کہو. آخر میں 2 اعلان. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ دین کا علم ہر مسلمان کی ضرورت ہے. حضور کے صحابہ بڑی عمر میں بھی علم حاصل کرتے تھے. سفید ریش بزرگ بھی حضور سے علم حاصل کر لیتے. حضرت ابو بکر کے والد اپنے بیٹے، اپنی پوتے، اپنی پوتیوں سمیت حضور سے دین سیکھتے تھے. کہتے ہیں کہ علم سیکھو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر لحد میں جانے تک علم سیکھو. الحمدللہ پچھلا ہفتہ ہماری تعلیم شروع ہو گئی، اس سے پچھلا ہفتہ داخلوں کا تھا. اس سال آپ کے مرکز میں ریکارڈ توڑ داخلے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آپ بھی نمازوں میں اندازہ لگاتے ہیں کتنا رش ہوتا ہے. لیکن ہم نے آپ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اس کا افتتاح بھی بدھ کو ہو گیا ہے، اور کل ہفتے سے باقاعدہ سبق ہوں گے. آپ دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ دن بھر دکان چلاتے ہیں، آپ دن بھر ملازمت کرتے ہیں. ہم نے عصر سے لے کر عشاء تک یا عشاء سے ذرا پہلے تک کا وقت رکھا ہے. 2 سال کا مختصر نصاب ہم نے رکھا ہے. قرآن کی تفسیر پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، دین کے مسائل پڑھائیں گے. اور حضور نے فرمایا ہے جو علم طلب کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، نبیوں کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس لیے آپ مرد حضرات جو بڑی عمر کے ہو اس کورس میں داخلہ لو. کل سے پڑھائی شروع کرو تاکہ قیامت کے دن ہمارا نام بھی علماء اور طلباء میں لکھا جائے. حضور نے فرمایا کن عالمن او متعلما، عالم بن یا طالب بن، متعلم بن. اور سلف کہتے ہیں علم سے محروم وہی رہتا ہے جو متکبر ہوتا ہے یا شرم والا ہوتا ہے. فرمایا تکبر نہ کرو، بڑائی نہ کرو کہ میں ابھی اس عمر میں پڑھوں، میں فلاں ہوں اور پڑھوں. یہ تکبر ہے، اس کو توڑ کر آؤ اور دین کا علم پڑھو. خواتین کے لیے ہم نے تفسیر قرآن کی کلاس رکھی ہے، بڑی عمر کی عورتوں کے لیے، گھریلو عورتوں کے لیے صرف 1 گھنٹہ 4:15 سے 5:15 بجے تک. اس کا بھی افتتاح ہو گیا ہے، اور کل سے انشاءاللہ اس کی بھی کلاس شروع ہو جائے گی. اپنی خواتین کو بھی بھیجو بچیوں کے مدرسے میں، مدرسۃ البنات میں. اور اگر آپ کا بچہ میٹرک کر چکا ہے، گھر میں فارغ کھڑا ہے، کیوں اس کو تم نے فارغ رکھا ہے؟ ہمارے پاس بھیجو. میٹرک پاس بچی کو ہم عالمہ بنائیں گے، میٹرک پاس بچے کو ہم عالم بنائیں گے.
घबराओ नहीं, अल्लाह ने अगर हमें भूखा नहीं रखा तो तुम्हारे बच्चों को भी भूखा नहीं रखेगा, तुम्हारे बच्चों को भी भूखा नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। एक तो ये ऐलान है, और दूसरा ये ऐलान है कि हमारा जो बच्चियों का मदरसा है, आपको पता है सन 91 से 90-91 से उसकी तामीर शुरू हुई। वहाँ जो हमने उस वक़्त पंखे लगाए थे अब तक वो चलते रहे, अब बेकार हो गए, और इस साल रश बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हमारे दारुल कुरान में बच्चे जहाँ कुरान पढ़ते हैं वो पुरानी बिल्डिंग है, तो अब पंखों की 70 पंखों की ज़रूरत है। एक वाटर प्रूफ पंखा 5200 का, और कमरे का पंखा 4200-4300 रुपए का आता है। आप सब हज़रात से कहता हूँ, कुरान पढ़ने वालों के लिए पंखों का इंतज़ाम करो, अल्लाह कब्र में एयर कंडीशन चला देगा इंशाअल्लाह। हम घरों में एसी कूलर लगा के सोते हैं, मदरसे में इन तलबा के पास कोई एसी कूलर नहीं है, लेकिन कितनी शिद्दत की गर्मी है। मुझे बता रही थी बच्चियों को रात को नींद नहीं आती, जगह तंग है, वहाँ चारपाइयों पे भी नहीं सो सकती, ज़मीन पे फर्श पे सोती हैं, और ऊपर पंखा ही ना हो। तो ये मामूली पैसे हैं, कौन कौन एक एक पंखे का इंतज़ाम करेगा? हाथ खड़ा कर दो जल्दी से, जज़ाकल्लाह। ये एक नक़द आ गया है जी, भाई हाथ खड़ा कर दो, फिर खुद मदरसे के अंदर पहुंचा देना जी। कौन इब्तिदा है? 1 2 3 4 माशाल्लाह। और भाई इधर से कोई जी 5 माशाल्लाह। कितने पंखे? एक पंखा। 6 माशाल्लाह। 7 8 9 कितने? 5 माशाल्लाह। 8 और 5, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे इस अजीज़ को, हमेशा दीन के लिए आगे आगे रहा है। 5 पंखे जी। कितने? 2 7 हो गए। कितने हो गए थे? मैं भूल गया, बहरहाल जितने भी हुए हैं जी। और आ गया माशाल्लाह, और आ गया माशाल्लाह। भाई मैंने आपके नाम नहीं लिखे, माशाल्लाह 2 पंखे आ गए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, कबूल फरमाए। तो आप हजरात फौरी तौर पर आज और कल में इसके पैसे दफ्तर में जमा करवा दें, और जो लोग दूर से बयान सुन रहे हैं वो वहाँ से इंतज़ाम करें, ताकि फौरी तौर पर ये ज़रूरत जामिया की पूरी हो जाए। हमारे तबलीगी मरकज़ के अमीर थे मलिक इकबाल साहब, उनका इंतकाल हो गया है, और 3 बजे अभी हाई स्कूल में उनका जनाजा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।